الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له سبحان الله ولا مثيل له ولا مماثل له سبحان الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعليك وأصحابك يا حبيب الله. معززین کرام، اس وقت رات کے 12:05 ہو رہے ہیں. یہ وقت عام طور پر انسانوں کے سو جانے کا وقت ہے. اس وقت میں جاگنا کسی کے سچے عشق و محبت کی علامت ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے دوستوں کی تعداد کچھ بھی ہے مگر سچے عشق کی شہادت ضرور ہے. بے شک سبحان اللہ. تو اس وقت اس شخصیت کو موضوع گفتگو بنایا گیا ہے جو کل امت مسلمہ کا سردار ہے. قرآن مجید میں کسی بھی صحابی کی صحبت ثابت نہیں ہے سوائے صدیق اکبر کے. سبحان اللہ. اکیلا صدیق اکبر ہے جس کی صحبت قرآن سے. بے شک بے شک.
اگر حضرت صدیق اکبر کی شان میں کسی نے کوئی اور بات کی تو تفصیل طلب ہوگی، لیکن اگر وہ سرکار صدیق اکبر کی ذات پاک کی صحبت کا انکار کرے تو انکار کرتے ہی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کی صحبت قرآن سے ثابت ہے۔ اب ان کو صحیح اس صحبت تسلیم کرنے کے بعد اس میں عیب جوئی کی جستجو کرنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی صحبت کی حد تک بنتی ہے، بے شک بے شک، کیونکہ صحبت معیار ہوتا ہے کسی کی شخصیت کا۔ بے شک، یہ ایک اسلام کا ہی فارمولہ نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں ایک مسلمہ حقیقت ہے، جس کے دوست برے ہو سکتے ہیں وہ خود اچھا نہیں ہو سکتا، بے شک بے شک بے شک بے شک، جس کے دوست اچھے ہو سکتے ہیں وہ خود برا نہیں ہو سکتا۔ A man can be known by the company he keeps۔ آدمی کی سوسائٹی اس کی شخصیت کا معیار ہوتی ہے۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے ٹاپ پر ہے، اگر اس کے اندر کوئی خرابی نکل آئے تو پھر سرکار کی صحبت کے بارے میں کوئی سرٹیفکیٹ جاری کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں، تو چونکہ ان کے بارے میں اللہ نے ایسا سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے جو دنیا میں کسی اور کو ملا نہیں۔ بے شک بے شک بے شک، وہ کیا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جس وقت انسان جنت میں جائے گا تو جنت میں جا کر جنت کی نعمتوں سے سکون نہیں مل پائے گا، اس وقت ایک دوسرے سے پوچھنے پر مجبور ہوں گے یار جنت بھی مل گئی ہے، اللہ، جنت کا خوشگوار ماحول بھی مل گیا ہے، اور جو چاہتے ہو سو بھی مل رہا ہے، پھر بے چینی کا کیا سبب ہے؟ ان کا دراصل ان معاملات کے لیے ہم نے زندگی کے سارے دھندے نہیں کیے تھے، اصل میں ہماری جستجو تھی محبوباں دا راضی نامہ لوڑن صدا بچارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس وقت رضوان من اللہ، اس وقت قرآن کا اعلان ہے ان کو اس وقت رضوان ملے گا، وہ کل کائنات کے چاہنے والوں کو تو اس وقت رضوان ملے جب جنت میں جا چکے، ان کے تمام اعمال کی مکمل صفائی پیش ہو چکے، حساب کتاب ہو چکے، جنت مل چکے، اس کے بعد رضوان ملے۔ واہ غلامان مصطفیٰ، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں میوے لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں میوے لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں میوے لقائے محمد، کا میں بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اس سے راضی ہو گئے۔ کسی کے راضی ہونے کا اس وقت ذکر آتا ہے جس وقت کسی کو روٹھنے کا بھی حق پہنچے، جس کو روٹھنے کا حق نہ پہنچتا ہو ماشاءاللہ، اس کے راضی نامے کا بھی کوئی ذکر نہیں ہوا کرتا۔ یاران مصطفیٰ کے بارے میں کہنا وہ مجھ سے راضی ہو گئے، اس کا مطلب غلامان مصطفیٰ اتنے لاڈلے ہیں کہ کبھی انہیں ناراض ہونے کا بھی حق پہنچتا ہے، پر وہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں ان سے راضی ہو گیا۔ اس قدر ستائش و آفرینش کائنات میں بزم انسانیت کے کسی فرد کو نہیں ملی، اگر یہ ملی ہے تو کس کو ملی ہے؟ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں میوے لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں میوے لقائے محمد۔ قرآن مجید کی ایک ناتمام آیت پڑھی ہے سورہ توبہ سے، اس کے اندر پروردگار فرماتے ہیں اللہ تنصرو ہو، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، جیسا کہ کل میں نے اس کے انالیسس کیے تھے، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ فقد نصرہ اللہ، وہ تمہاری مدد کا محتاج تھوڑا ہی ہے، اللہ نے اس کی مدد کی تھی کہ نہیں؟ اس جگہ صدیق اکبر کی مدد کا کوئی ذکر نہیں، اہل بیت کی مدد کا کوئی ذکر نہیں، باقی صحابہ کی مدد کا کوئی ذکر نہیں۔ رب کہتا ہے فقد نصرہ اللہ
اللہ نے اس کی مدد کی. اب اللہ نے جو مدد کی اس پر غور کرتے ہیں وہ کیا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات. وہ یہ تھی کہ جس وقت غار میں جانے لگے, جیسا مولانا نے ابھی بیان کیا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو انہوں نے کندھوں پہ اٹھایا. بلا شبہ سرکار کی سواری بننا کائنات کی ایک نرالی حقیقت ہے, اور براق سرکار کو اٹھا کے لے گیا. اللہ اکبر. لیکن جس وقت سدرۃ المنتہا سے آگے گزرا, اس جگہ آ کر کے براق نے ہتھیار ڈال دیے کہ اس سے آگے نہیں جا سکتا. اس جگہ رومی فرماتے ہیں اگر صدیق اکبر ہوتے تو چلے جاتے. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آگے جاتا نہیں ہوں, عذر کیا ہے؟ کہا جا سکتا نہیں ہوں. کہا نہ جا سکنے کی علامت کیا ہے؟ کہ اگر جاؤں تو پھر میرے پر جل جائیں. کہا پھر انجام تو یہی ہوا نا کہ پر جل جائیں, اس ڈر کی وجہ سے نہیں جاتے ہو. رومی کہتے ہیں اگر حضرت صدیق اکبر ہوتے چلے جاتے. بے شک, کیا بات, کیا بات. کس سے ثابت کرتے ہو؟ کہتے غار کے اندر جب گئے تھے تو سانپ نے پہلے آ کے کاٹا نہیں, پہلے آ کے سر مارا آپ کے پاؤں پر, کیونکہ سارے سوراخ آپ نے بند کر دیے تھے. ایک سوراخ کے لیے کچھ باقی نہیں رہا تھا. پگڑی تھی, ٹکڑے کر کر کے تو مختلف سوراخوں میں وہ ٹھونس دی, لیکن ایک سوراخ باقی رہ گیا. کوئی کپڑا ایسا باقی نہیں تھا کہ وہاں ڈال دیں, تو آپ نے وہاں پاؤں رکھ لیا. انہوں نے کہا اس سے میرے پاؤں کو ہٹا کے کوئی آئے گا نا, میں پاؤں ہٹاؤں گا نہیں تو آئے گا کیسے. تو سانپ یہ وہ سانپ تھا کہ امام عبد الکریم شارستانی نے لکھا ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے اور فرمایا کہ ایک بڑا خوش نصیب سانپ ہوگا جو کبھی مکے کے قریب ایک غار ہے, اس غار میں جا کے بیٹھے گا. سرکار ہجرت فرمائیں گے اور وہ اس غار میں ہوگا. سرکار کی 3 راتیں وہاں گزریں گی, وہاں اس سانپ کو دیدار کرنے کا موقع ملے گا. وہ بڑا خوش نصیب سانپ ہوگا. اس سانپ نے سنا اگر وہ سانپ ہی ہے اور وہ دیکھ بھی پائے گا تو پھر میں ہی چل کے بیٹھ جاتا ہوں. جے ملیا تو واہ پلیرا نہیں سکتے, مر جائیے. مل گیا تو مل گیا, نہیں ملا تو انتظار کرنے والوں میں میرا نام ہوگا. بے شک, بے شک. یہ وہ سانپ تھا کے بیٹھا ہوا ہے. ہاں. اب جب سرکار دو عالم السلام کی آمد ہوئی, اس کو پتا چل گیا سرکار آئے. ارے سانپ تو یہ بتا, نبوت تو از قسم امور غیبیہ ہے. ظاہری جسے پھول سونگا جاتا ہے اس طرح حصی نہیں ہے. یہ جسے آنکھ سے چاند کو دیکھا جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے یہ چاند ہے, ایسا حصی نہیں ہے. امر محسوس نہیں ہے, امر معلوم ہے, امر مانوی ہے. یعنی ایسا ٹٹولنے سے نہیں پتا چلتا یہ نبی ہے, چکھنے سے نہیں پتا چلتا یہ نبی ہے. تو پھر از قسم امور غیبیہ ہے نا, عقل کی پہلی توجہ سے بھی معلوم نہ ہو, بے شک, اور حواس خمسہ ظاہری سے بھی اس کا احساس نہ ہو, یہ غیب کی تعریف ہے. علامہ بیضاوی نے یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں لکھا ہے ما لا یدرکہ الحس ولا تقتضیہ بداہۃ العقل. یہ بیضاوی کی عبارت ہے. یعنی عقل کی پہلی توجہ سے بھی بات سمجھ نہ آئے اور حواس خمسہ ظاہری بھی اس کو معلوم نہ کر سکیں, وہ از قسم امور غیبیہ ہے. تو نبوت پر امر غیبی کی تعریف صادق آتی ہے. نبوت ایک امر غیبی ہے. جنہوں نے سرکار کی نبوت پر دولت ایمان پائی ہے وہ یؤمنون بالغیب کے زمرے میں اسی وقت آ گئے جب انہوں نے نبوت کو دیکھ نہیں سکے پر مومن ہو گئے. اب جب دیکھنے سے دیکھی نہیں جا سکتی, سونگنے سے سونگی نہیں جا سکتی, چکھنے سے چکھی نہیں جا سکتی, سننے سے سنی نہیں جا سکتی, چھوئے سے چھوئی نہیں جا سکتی, اور عقل کی پہلی توجہ بھی جس سے دھواں دیکھے تو آدمی فوراً سمجھ جاتا ہے کہیں آگ جل گئی ہے, اس کا نام ہے عقل کی پہلی توجہ. یا کسی آدمی کو دیکھیں اس کی ناک بہ رہی ہے, آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں اور وہ مشکل سے سانس لے رہا ہے, آپ اسے دیکھیں آپ کو بخار آ رہا ہے, آپ کو زکام ہو گیا ہے. عقل کی پہلی توجہ نے فیصلہ کر گیا اس کا ٹیمپریچر اب نارمل ہے. سمجھ, اس کے کہتے ہیں عقل کی پہلی توجہ. عقل کی پہلی توجہ سے بھی نبوت سمجھ نہیں آتی. سانپ تجھے کس طرح پتا چل گیا کہ کوئی آ گیا ہے؟ معلومات صحبت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے ادراک کی کھڑکیاں کھل گئیں کہ جب وہ آئے گا تجھے پتا چل جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حضور مفکر اسلام. اس نے آ کر کے پہلے سر مارا کہ پاؤں ہٹا, میں مارے غار ہوں,
ان کا تو مارے غار ہے میں یارے غار ہوں. وہ کہتا ہے یہ انصاف نہ ہوگا, تو نے تھوڑی دیر انتظار کیا, میں نے ہزاروں برس انتظار کیا ہے. آسے آسے عمر گزاری چلے نکھاری ہزارا, پر مالی باغ نہیں دیکھن دیندا آیا جدو بہارا. مالی باغ نہیں دیکھن دیندا آیا جدو بہارا. پاؤں ہٹا میں آ گیا ہوں, ان کا پاؤں نہیں ہٹاتا میں بھی آ گیا ہوں. ان کا میرے پاس موت ہے. سرکار صدیق اکبر اپنی گود کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں موت تیرے پاس ہے, حیات میرے پاس ہے. کہا میں کاٹوں تو بندے کو بیمار کر دیتا ہوں, کہا تو بندے کو کاٹو بندہ بیمار ہو جاتا ہے, اور بندہ اس کو پالے ہمیشہ کے لیے شفا پا لیتا ہے. سانپ کی بولی ہے میں فنائے دائمی کی ایک علامت ہوں. ان کا تیرے پاس ایک ہی بات ہے, نیگیٹو نیگیٹو نیگیٹو, میرے پاس پازیٹیو 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 ہے. تو فنائے دائمی کی علامت ہے اپنے پاس رکھتا ہے, میرے پاس بقائے دائمی موجود ہے, علامت نہیں ہے. سچ مچ بقائے دائمی موجود ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. سمجھے بات؟ اس موڑ پر کبھی یہ بات سنی ہے؟ تیرے پاس موت ہے, فنا ہے, اور میرے پاس بقائے ابدی ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے یہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. کہا میں پھر کاٹ لوں گا, انہوں نے کہا کٹ جاؤں گا پھر پیچھے نہیں ہٹوں گا. جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی, جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی. کٹی ہے برسر میدان پر جھکی تو نہیں, کٹی ہے برسر میدان پر جھکی تو نہیں. اب جناب اس نے کاٹ کھایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو. ان کا کیا سمجھتے ہو زہر کی ترشیوں سے محبت کے داغ دھل جائیں گے؟ نہیں نہیں, کاٹ کاٹ کر دیکھو, کاٹ کر کے دیکھو, کٹ جاؤں گا پر پیچھے نہیں ہٹوں گا. دنیا کبھی میری وفا کی قسمیں کھائے گی, وفا کبھی مجھ پر ناز کرے گی. وفا کے سر پر جو سعادت کا سہرا ہوگا اس پر صدیق کا نام لکھا ہوا ہوگا. دنیا دیکھے گی وفاؤں کی زندگی صدیق اکبر کے دم قدم سے ہے. مزہ آیا؟ کاٹ لیا. اور اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے دیکھا زہر کی وجہ سے آپ کے آنسو کچھ گرے, سرکار کے چہرے پر گرے. میاں صاحب عارف کھڑی فرماتے ہیں روندے روندے دا ایک قطرہ اتھرواں دا پانی, شاہ پری دے مکھ پر ڈگا گرم لگا اس رانی. حسن کی شاکر میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک پری کسی مذکر مؤنث کا نام نہیں ہے, حسن کی شاکار کا نام ہے. حسن کی شاکار. پر یہ خوف خدا دیوں ڈریے, مان نہ کریے ماسا, جوبن حسن نہ توڑنے باہو کی صدا پرواز. صوفیہ میں چودھری قسم کا صوفی ہے میاں صاحب عارف کھڑی رحمت. ولیوں میں نمبردار ٹائپ, بڑی شخصیت کا. اس کو شاعر سمجھنا
ये जुल्म की इंतहा है। आरिफ बिल्लाह, अब वो जो उस वक्त का माहौल है उसका तज़किरा करते हुए हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, अब रब ने जो कहा तुम अगर उसकी मदद नहीं करोगे बिगड़ेगा क्या? रब ने उसकी मदद की है, रब ने सिद्दीक़ अकबर का नाम नहीं लिया। कहा सिद्दीक़ अकबर की तो पूरी जिंदगी सरकार पर कुर्बान है, वो मदद की शेप और है। वो क्या था? कहा जब दुश्मनों के बारे में एहसास होने लगा कि पीछे से पहुंच आए हैं, अब कहीं यहां पनाह पकड़नी चाहिए, वो गार थी, उस गार के अंदर वो जाना चाहते हैं, लेकिन देखा जैसा कि मौलाना ने बतलाया है कि पाँव के निशान पड़ेंगे। अल्लामा इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह दलाइल नबुव्वत जिल्द 2 सफ़ा 11 पर यह बात लिखी है कि बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम की ये खुसूसियत है, उनका पाँव जमीन पर अगर पुख्ता पर पत्थर पर पड़े तो वह पत्थर मोम हो सकता है, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव से उस आपका मकाम इब्राहिम पर निशानात हैं। लेकिन सरकार की खुसूसियत यह है, सरकार जिस जानवर पर सवार हो वो जानवर किसी पत्थर पर पाँव रखे उसका निशान। क्या बात है, क्या बात है। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ने जज्बुल कुलूब इला दियारिल महबूब, आपकी शाह अब्दुल हक मुहद्दिसीन का बादशाह है बेशक, और आशिकाने रसूल का मीरे कारवा, कलगी वाला मुहद्दिस है, जिसको देख के तो इसको मोहब्बत एक तिगनी का नाश नाचता है, जिस तरह तपते तवे पे रक्स करता है सफन। बोले दिल्ली पढ़ता रहा हूँ, अगर ये वास्ता लोगों से पंजाबी लोगों से पढ़ा है तो फिर वो उर्दू ही बिगड़ गई है। जरा संभल के बोलूं तो मैं दिल्ली वाल हूँ। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत शानदार। सिद्दीक़ अकबर की मददों की क्या बहस है? रब कहता मैंने मदद की। कहा कैसे मदद की? कहा चलो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु राय है इस गार में घुस जाते हैं। अच्छा, गार में घुसते वक्त अल्लामा ज़ुरक़ानी शारे मुआबिल दुनिया इस मकाम पर लिखते हैं कि उसमें क्या बचत की जरूरत थी। कहा ये वो जगह है जिस जगह फ़क़द नसरहुल्लाह, अल्लाह ने उसकी इमदाद की। वो क्या मदद फरमाई? कहा कि वहां मकड़ी को हुक्म दिया लम्हे भर में जाला तान दिया। हालांकि गार के मुंह पर जाला तानना ये बकरी के साल भर की लेबर है। अगर आप लाभ वेजेस को स्टडी करें तो मकड़ी को आपको मुआवजा देना हो तो ये पूरे गार के धाने को वो अपने जाले से ढांप ले तो साल की आपको वेजेस देने पड़ेगी। हाँ, ये साल भर की लेबर है। लेकिन अंदर जो ही हुए तो फटाफट उसने जाला तान दिया। मालूम हुआ बहुत जबरदस्त किस्म का काम शुरू किया, इंटरप्राइज शुरू हो गई कि फटाफट जितनी मकड़ी की बिरादरी है सारी आओ मदीने वाली सरकार के लिए हमने जाला तानना है, किला बनाना है तारे अनकबूत का और रोकना है आर्मी को। जाला हो मकड़ी का रोके आर्मी को, ये है परवरदिगार की मदद। बेशक, बेशक। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कभी फुर्सत में सुन लेना तवील है दास्तां मेरी। अर्ज खिदमत है कि उस वक्त कबूतरी को हुक्म हुआ कि तू अंडे दे दे। इस पर अल्लामा ज़ुरक़ानी अपने ज़ौक़ के मुताबिक लगा है और उसकी झलकियां देखने वाली हैं। कहते हैं इसकी दो ताबीरात हैं। सरकार अंदर गए और ये लेबर शुरू हो गई। कबूतरी को अंडे नहीं आए हुए थे, उनका आज अगर अंडे नहीं दिए क़यामत तक तेरी नस्ल खत्म कर देंगे। फ़क़द नसरहुल्लाह, इस जगह रब ने मदद की है। अंडों का मौसम नहीं। क्यों? ये जून के अय्याम है, सरकार की हिजरत का जमाना जून का जमाना है। और मैं ऐसे खानदान का आदमी जहाँ मेरे खानदान के लोग शिकारी हैं बड़े। ये मार्च अप्रैल ये 2 महीने शिकार बंद हो जाता है। क्या ये परिंदों के अंडों बच्चों का मौसम है। जून जुलाई अंडों बच्चों का मौसम नहीं है। समझे बात? जिससे मैं इस्तेदलाल कर रहा हूँ कि अंडे का वक्त नहीं है लेकिन देना पड़ेगा। आपके यहाँ महकमा आजाद कश्मीर में ये शिकार बंद हो जाता है कि नहीं? क्यों बंद हो जाता है? क्या ये परिंदों के अंडों बच्चों का वक्त है, ये उनके तवालुद तनासुल का वक्त है, ये उनकी नस्लें बढ़ने का वक्त है। जब परिंदे तैयार हो चुके तो फिर आप उसका शिकार कर लेना। लेकिन अब उनके
انڈوں کا وقت ہے، بچوں کا وقت ہے، تو وہ تو جولائی تک مشکل سے انڈے وہ بچوں سے فارغ ہوتے ہیں، اور بچے ان کے اڑتے ہیں، جب تک اڑے نہیں اس وقت تک بھی شکار بند رہتا ہے کہ بچے معصوم بچوں کو جو اڑنے کے قابل نہیں ان کا شکار نہیں کرنا۔ اب ظاہر ہے اگر جون کے زمانے میں سرکاری دو عالم علیہ السلام کی ہجرت ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ انڈوں کا وقت نہیں ہے، انڈوں کا وقت نہیں ہے، کبوتری انڈے دے، جی انڈوں کا وقت نہیں ہے، کہ آج اگر نہ دیے تو قیامت تک تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، انڈے دینے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اب جتنے مسلمان بیٹھے ہو دیکھو سرکار کے مشن کا وقت کیا ہے، سرکار کے مشن میں آپ کا پیسہ خرچ نہ ہو، پیسہ جاتا رہے گا، سرکار کے مشن پر آپ کی صحت خرچ نہ ہوئی، صحت جاتی رہے گی۔ بے شک بے شک بے شک، کیا بات ہے، ہم نے ساری زندگی سرکار کے مشن کی خدمت کی ہے۔ کوئی نعت خان کھڑا ہو جتنی توفیق ہے سناتے ہیں کہ اگر تو اس وقت دیے سرکار کی عین شان کے مطابق ہے، اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ تخت بلقیس لے آؤ، تو تخت بلقیس لانے والا تخت بلقیس لے کے آ گیا، اور دوسری جنات کی پارٹی کی ڈیوٹی لگی کہ وہ سامنے آ گئی ہے بلقیس، یہاں اس کے آنے سے پہلے شیشے کا محل تیار کر دو۔ اب وہ بلقیس مسجد کے کمپاؤنڈ میں اس نے کرنے رکھا ہوا ہے، ادھر شیشے کا محل تیار ہونا شروع ہو گیا ہے، اور کہا کہ اس کے نیچے سے پانی کی نہر بھی جاری کرنی ہے تاکہ جس وقت وہ اندر آئے تو سمجھے کہ یہ پانی کی موج ہے، یہ محل نہیں ہے، لیکن جب قدم رکھے تو پتہ چلے محل ہے، تو وہاں سے یہاں آنے تک وہ محل بھی تیار ہو گیا۔ اگر سلیمان علیہ السلام کے کہے پر آنن فآنن محل تیار ہو سکتے ہیں تو مدینے والے کے کہنے پر مکڑی جالا بھی نہیں تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، حضور مفکر اسلام، خزانہ مفکر اسلام، آل نبی اولاد علی، سبحان اللہ۔ اس جگہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مدد کی بحث نہیں ہے، اس جگہ بحث ہے رب کی مدد کی، فقط نصرہ اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساری زندگی ایک لمحے بھر کے لیے بھی اپنا پیسہ آیا ہے سرکار سے پوچھے بغیر خرچ نہیں کیا، پیسہ اپنا ہے، کمائی اپنی ہے، کپڑا لائے سرکار کو پیش کیا، یا رسول اللہ آپ ضرورت محسوس کریں استعمال فرمائیں، کوئی چیز اپنی کمائی کی سرکار کے استعمال کے پیشکش سے پہلے خرچ ہی نہیں کی۔ صدیق اکبر کی زندگی ایک لمحہ بھر کے لیے بھی سرکار کی مدد سے خالی نہیں۔ صدیق اکبر کی شان ایسی ہے۔ اس جگہ جناب علامہ زرقانی نے بحث چھیڑ دی، ان کا یہ بات بھی بالکل قطعاً صحیح ہے کہ آپ اندر گئے مکڑی نے جالا تھا نہ کبوتری نے انڈے دیے، لیکن دوسری روایت کہ اس جالا پہلے تنا ہوا تھا اور بعد میں سرکار گئے، اس پر سوال پیدا ہوتا ہے جالا ٹوٹا کیوں نہیں؟ اصل چیز یہ ہے، اصل یہ ہے جالا ٹوٹا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ دراصل سرکار کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری پہلو ہے، ایک واقعاتی پہلو ہے۔ ظاہری پہلو لباس بشریت کا ہے، سرکار کی مرضی رہی کہ آپ اپنے بشری پہلو کو متوجہ ہو جائیں تو وہ کار فرما ہو جائے گی، جیسا کہ احزاب کی جنگ میں سرکار لڑائی پر متوجہ ہوئے تو سرکار کو بھوک کے لیے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، تو بھوکا ہونا نور کی عادت نہیں بشر کی عادت ہے، بشریت پر متوجہ ہوئے، بشری صفات کار فرما ہو گئے۔ مگر جس وقت آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیے، دن کو بھی روزہ، رات کو بھی روزہ، اگلے دن بھی روزہ، اگلے 40 دن کے روزے لگاتار، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، کیوں؟ جب نورانیت کی صفت پر متوجہ ہو گئے تو وہ حقیقت کار فرما ہو گئے۔ نور حضور کی حقیقت ہے، بشریت سرکار کا وصف ہے، جس پر آپ متوجہ ہو جائیں، جس پہلو پر توجہ فرما لیں وہ پہلو کار فرما ہو جاتا ہے۔ کہا کہ اگر نبی کریم علیہ السلام سے پہلے جالا تنا ہوا تھا، آپ اپنے اس صفت نورانیت پر متوجہ ہو گئے، اب جناب پار ہونا چاہتے، جالا کیوں نہیں ٹوٹا؟ کہ جس قاعدے کے مطابق معراج پر گئے تو آسمان نہیں ٹوٹا، اسی قاعدے کے مطابق سرکار جالے سے پار ہوئے تو جالا نہیں ٹوٹا۔ کہا پھر سرکار تو پار ہو گئے، جالا نہیں ٹوٹا، صدیق اکبر بھی تو پار ہوئے، یہ صدیق اکبر کی شان۔ جمال ہم نشی در من اثر کرد، جمال ہم نشی در من اثر کرد،
ولے نامن ہما خاکم کے ہستوں. میاں صاحب عارف کڑی رحمت اللہ علیہ نے اسی بات کو ذکر کیا فنا فی شیخ فنا فی رسول کی بحث میں. قطرہ ونج پیا دریا میں پھر او کون کہاں وے جس سے اپنا آپ بن جاوے آپ وہ بن جاوے. نور میں اپنے آپ کو غرق کر دیا خود بھی نور ہو گیا جس سے اپنا آپ بن جاوے آپ وہ بن جاوے جس سے اپنا آپ بن جاوے آپ وہ بن جاوے. رومی کی بات کرتے کرتے دور نکل آئے کہ جس تاریخ حضرت نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات کو لامکان کی طرف جانے لگے براق رک گیا جبریل رک گیا لیکن رومی کہتے اگر حضرت صدیق اکبر ہوتے کبھی نہ رکتے. کیوں؟ براق کا بھی یہی عذر ہے کہ جل جاؤں گا اور حضرت جبریل امی کا بھی یہی عذر ہے کہ میں جل جاؤں گا. صدیق اکبر نے کہا کٹ مروں گا پر پیچھے نہیں ہٹوں گا. معراج غار والی رات یہ بات واضح کر دی ہے. عذر تو جان کا ہی ہے نا. او جان میری کس کاری سجنا کم نہ آئی تیرے جان میری کس کاری سجنا کم نہ آئی تیرے. سوال تو یہ تھا ہائے ہائے جان میری کس کاری سجنا کم نہ آئی تیرے. نبی پاک علیہ السلام کے یاران با وفا کی زندگی تمام بزم انبیاء کے مقابلے میں اونچی گردن کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے. حضور کا ہر یہ تو سارے صحابہ کا سردار ہے. سرکار کے ہر صحابی کی یہ شان ہے کہ جان میری کس کاری سجنا کم نہ آئی تیرے. جان تو وہی جان ہوگی. حضرت صدیق اکبر کے بہاف پر ایک کوٹیشن ہے ابھی دوسرے کسی موقع پر عرض کرتا ہوں. مردم ازی علم یہ جمالی کا شعر ہے. مردم ازی علم کہ نہ مردم برائے تو اے خاک بسر باد نہ شدہ خاک پائے تو. میں اس غم سے مر ہی گیا ہوں کہ تیرے لیے مر نہیں سکا ہوں. او میرے سر پہ خاک پڑے کہ تیرے قدموں کی خاک نہیں ہو سکا. جان میری کس کاری سجنا کم نہ آئی تیرے. سانپ کے منہ میں بیٹھ کے سرکار کے دیدار کے جو لطف لیے ہیں اس نے واضح کر دیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کا ساتھ منظور ہو. موت پکڑ کے ان کی لات کھینچنا چاہے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ اے موت جلدی کر اگر تجھ سے کوئی ہو سکتا ہے تو لیکن مجھ سے ساتھ نہیں چھڑا سکتی. کہ جان میری کس کاری سجنا کم نہ آئی تیرے. ادھر براق کھڑا کہتا ہے میں نہیں جا سکتا کہ جان جاتی ہے. ادھر حضرت جبریل امی کھڑے کہتے اس لیے نہیں جاتا کہ جان جاتی ہے. صدیق اکبر کہتے میں اگر موجود ہوتا تو میں کہتا جس طرح سانپ کو میں نے کہا تھا مجھے کاٹ کے دیکھ لے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. آج جان جاتی ہے تو جائے. عذر تو یہی ہے نہ کہ جاؤں تو مر جاؤں گا 100 مرتبہ مروں پر ساتھ نہ چھوڑوں. یہ صدیق اکبر کی شان. وہ پہلے جو شان بیان کیا وہ اللہ کی ہے. فقط نصر اللہ رب نے اس کی مدد کی. اب یہ بحث ہے کہ یار یہ جو سرکار کا ساتھ جانا ہے یہ ساری زندگی کا سرٹیفکیٹ ہے. مذہب شیعہ کی مشہور کتاب اصول کافی ہے. اصول کافی نے کہا کہ جو سرکار دو عالم علیہ السلام ہجرت کے لیے تیار ہوئے ساتھ کے لیے بندہ چاہیے تھا. رب کی طرف سے وہی ہوئی کہ صدیق اکبر کو ساتھ لے جا کیونکہ سفر اور حضر دونوں میں یہ تیرے ساتھ وفا کرے گا کبھی بے وفائی نہیں کرے گا.
جن لوگوں کو سب سے زیادہ اعتراض ہے جناب صدیق اکبر کی ذات پاک پر، ان کی معتبر ترین کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وحی الہی کے مطابق ان کو ساتھ لے جایا گیا، مگر یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ اور کوئی اس کے قابل نہیں تھا، نہیں، سرکار کا ہر صحابی اس قابل تھا۔ حضور کے صحابہ کے بارے میں کوئی ہلکی بات کرنے کی گنجائش، صدیق اکبر والا امتیاز کسی کو ملا نہیں، لیکن جہاں تک وفا کا سوال ہے، سرکار کا ہر صحابی وفادار تھا، ہر صحابی کٹمرا ہے۔ آپ کو شاید یہ بات یاد ہو کہ بدر کا میدان ہے، بدر کے میدان میں ایک صحابی انصار میں سے وفات پا رہے ہیں اور لاشوں کے نیچے ان کا سر ہے، وہ کہتے ہیں کاش سرکار ہوتے، میری حالت زار کو دیکھ لیتے، دیکھتے کہ میں کس طریقے سے پیار سے دم آخری آپ کا نام لے رہا ہوں اور مرنے پر میں خوش ہوں۔ بجرم میں عشق توام، حافظ شیرازی کا کلام ہے، بجرم میں عشق توام می کشند و غوغائے تو نیز بر سر بام آ کے خوش تماشائے، تو نیز بر سر بام آ کے خوش تماشائے۔ اے میرے محبوب، میں صرف تیرے لیے مارا جا رہا ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، تیرے ساتھ محبت کا مجرم ہوں، لیکن اس جرم کے ارتکاب سے میں باز نہیں آ سکتا، اس لیے دنیا مجھے قتل کر رہی ہے، تو ذرا صرف منڈیر پہ کھڑا ہو کے میں تماشا دیکھ لے۔ کیا خوبصورت تخیل ہے۔ کہتے وہ نبی کریم علیہ السلام لاشوں کے پاس سے گزرے، کفار کی لاشیں پڑی ہوئی، وہ ایک لاش کے نیچے ان کا سر آیا ہوا ہے، لیکن اب اتنی توانائی نہیں، آواز سامیان آواز ہوئی، سرکار کی محبت دوڑی، سرکار نے لاش کے نیچے سے ان کو نکالا اور اس طرح زانو نیچے بچھا کے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ سے وعدہ کیا تھا کہ دم آخری آپ کے وفادار رہیں گے، پورا کیا کہ نہیں کیا؟ حافظ شیرازی فرماتے ہیں بچ ناز رفتہ باشد ز جہان یازمند، بچ ناز رفتہ باشد ز جہان یازمند، کہ بوقت جان سپردم بسرش رسید باشی۔ وہ شخصیت کس ناز و ادا سے دنیا سے چلی ہوگی کہ جس کے دم واپسی کے وقت، آخری سانس کے وقت تو اس کے سرانے آ پہنچا ہوگا۔ اس بات کی تمنا اہل دل کو سدا رہی ہے۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں آدم کے بیک خندہ دی ہم جان چو سراہی، آدم کے بیک خندہ دی ہم جان چو سراہی، مستان تو خام کے گزارند نمازم۔ اے میرے محبوب، جب میں مر جاؤں میری تمنا ہوگی کہ تیرے مست الست لوگ محبت کے نشوں سے سرشار ہو کر میرے پاس کھڑے ہو کر میری نماز جنازہ پڑھے۔ یہ آخری وقت کے لمحے بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ تو وہ سرکار کا صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ، وفا کی کہ نہ کی؟ اب اس وقت کس کو ہوش رہتی ہے؟ یہ کہنا بجا ہے کہ سرکار کا ہر صحابی وفادار ہے، صدیق اکبر کی ذات تو ٹاپ پر ہے۔ اب جناب یہ بات کھلی کہ نہ کھلی، یہ قیاس صحیح ہے کہ نہیں کہ وجہ ان کے نزدیک موت ہے۔ صدیق اکبر نے موت کے منہ میں بیٹھ کے سرکار کا ساتھ دے کے بتلا دیا اگر تمہارے سامنے موت عذر ہے، میرے عشق کے مقابلے میں موت کوئی عذر نہیں ہے، میں موت کو قبول کر سکتا ہوں مگر ساتھ چھوڑنا قبول نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک، کیا بات۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو شخصیتیں اس وقت اس کے لیے زیادہ موضوع ترین شخصیتیں تھیں، ایک جناب حیدر کرار اور ایک جناب صدیق اکبر کی ذات پاک۔ وفاؤں تک جہاں کا تعلق ہے، وفا کسی میں بھی کمی نہیں تھی۔ بے شک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ ایرسٹوکریسی میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے تھے، قتلوں کے فیصلے، قصاص کے فیصلے، سیاسی تدبر، سیاسی شعور، معاملات کے بارے میں تجربہ، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بجا طور پر بہت بہتر تھا، اس لحاظ سے یہ بھی فٹ تھے۔ لیکن راستہ خطرے کی بات تھی
اس میں لڑنے جھگڑنے کی بات تھی. اس پر سارا عالم اسلام متفق ہے کہ جو جہاد سیفی میں اور جہاد سنانی میں، نیزے کے ساتھ جہاد کرنے میں، تلوار کے ساتھ جہاد کرنے میں، صدیق حضرت حیدر کرار کا ثانی نہ اس امت میں کوئی ہے نہ پہلی امت میں. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے اپنے فتاوی عزیزیہ کے اندر باب خلافت کے اندر لکھا ہے کہ 6 صفتیں ایسی ہیں حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم میں کہ ان کا ثانی کوئی نہیں. یہ من کل الوجوہ افضل ہے بمائے حضرت حیدر کرار کے. اور حضرت حیدر کرار کے اندر 6 صفتیں ایسی ہیں جن میں وہ بمائے صدیق اکبر کے، بمائے فاروق اعظم کے، بمائے پوری امت کے سب سے افضل ہے. ان میں ایک جہاد سیفی ہے اور ایک جہاد سنانی، یعنی تلوار سے جہاد کرنا اور نیزے سے جہاد کرنا. آپ تلوار کے جہاد کے بارے میں ایک بات یادگاری ہے، اگر وہ آپ ذہن میں رکھیں تو شاید کبھی نہ بھول سکیں. احزاب کی جنگ ہے اور عمر ابن عبد ود میدان میں آ کے للکارتا ہے کہ کون ہے جو جنت میں جلدی جانا چاہتا ہے. تنزن کہتا ہے میں اسے مار ڈالوں تو وہ جنت میں چلا جائے. اب تمام بڑے بڑے سورمے اور جان فروش سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. یہ سرکار بہتر جان سکتے کون کس کام کے لیے فٹ ہے. ہر آدمی ہر کام کے لیے فٹ نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا کہ اینا علی، علی کہاں ہے؟ معلوم ہوا پہلوانوں کا جوڑ ہے. عمر ابن عبد ود ہے، 7 من کا گرز مارتا ہے، گھوڑے پر سوار ہے. گھوڑا بھی ہاتھی کی برادری کا گھوڑا ہے جس نے وہ آدمی بھی اٹھایا ہوا ہے، 7 من کا گرز بھی اٹھایا ہوا ہے اور وہ للکار رہا ہے. اور ہے بھی اتنا زور والا چست چابک گھوڑا ہے کہ غار خندق پر سے اس کو کدا کے پار لے آیا. خندق کو عبور نہیں کیا جا سکتا تھا، پیچھے سے دوڑا کے لایا. اتنا دلیر آدمی ہے کہ پار کر کے غار کو. اور جناب حیدر کرار کے اکھاڑے میں بدر کے میدان میں بھاگا تھا، دب دبا کے بھاگا تھا، اور وہ منظر سرکار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. کہا اس کام کے لیے فٹ علی ہے. اینا علی، علی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا حضرت حیدر کرار اس طرح تلوار کو فضا میں لہرا کے اس طرح زمین پہ رکھ کے کہتے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ادا ہوئی ہوگی، کیا ٹیکنیکل وے ہے، کیا آداب سپاہ گری ہے کہ آپ نے فضا میں 3 مرتبہ ایک آن میں تلوار کو لہرا کے زمین پہ ٹیک کے کہا. یہ جیسے فوجی کاشن ہوتے ہیں، کاشن کا کاشن کے ساتھ جواب ہوتا ہے. کہتے لبیک یا رسول اللہ، بندہ حاضر ہے. ان کا یہ آدمی للکار رہا ہے. ان کا لو اس کا حساب کرتے. جناب حیدر کرار آگے بڑھے. کمبے مکے دے کفار جے چل گئی حیدر دی تلوار. اب کون ہم چشمی کرے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا. انہوں نے کہا بے ایمان میں جو تجھے مارنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کر وار. انہوں نے کہا علی پیری وار کر گیا تو تیری بہنیں مرسی یہ پڑھیں گی کہ تو وار نہیں کر پایا. پہلی وار تو کر لے. میری تاریخی یادگار ہے، میں آگے بدر میں ہی لڑا تھا. وقت کے میدان میں جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے گردا گرد سائے کی طرح گھومتا تھا اور کسی دشمن کو وار نہیں کرنے دیا، میں وہ علی ہوں. مجھے جانتے ہو تم. میرے نعرے لگے تھے آسمانی قدسیوں میں. ذخائر عقبہ کے اندر سید محب الدین صبری نے ذخائر عقبہ کے اندر کہا پہلا نعرہ علی کا لگا ہے. آج علی کا نعرہ جو ہے وہ شجر ممنوع بن گیا ہوا ہے، لیکن یہ قیامت میں بات کھلے گی. حضور کی بارگاہ میں جس کے نعرے لگے وہ صرف علی ہے. یہ بات یاد رکھیں، وہ صرف علی ہے. ذخائر عقبہ کے اندر یہ بات موجود ہے. پہلی مرتبہ حضرت حیدر کرار کا نعرہ رضوان نے لگایا ہے، داروغائی جنت نے. ابھی داروغائی جنت نے کیوں نعرہ لگایا؟ یہ مالک جس کا نام ہے داروغائی جہنم ہے وہ کیوں نہیں آیا؟ کہا دراصل اس کی جاب نہیں ہے، اس کا سبجیکٹ نہیں ہے. یہ سبجیکٹ میرا ہے. کہا آپ کا سبجیکٹ کس طرح ہے؟ کہا دراصل بہت ساری ایسی مولانا برادری ہوگی جو کئی آنے بہانے کر کے امیگریشن کو پاس کر کے آ جائے گی. جب وہاں پہنچیں گے
इस जगह हजरत इमाम अल हज मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने सवाइके मोरका के अंदर जहाँ वो 13 आयात लिखी हैं कि आले बैत के हक में नाज़िल हुई हैं, उनमें एक आयत ये है वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इन्हें रोको रोको रोको, इनसे एक बात पूछनी है। भाई क्या बात कोई नहीं पूछनी, हम इमिग्रेशन पास करके आ गए। उनका नहीं, एक आखिरी इम्तिहान भी है, वो क्या मसऊलून अन हुब्बे अलील, उनसे पूछा जाएगा जनाब हैदर करार के बारे में तुम्हारा क्या मौक़िफ़ होगा, हैं उनके बारे में क्या जान, वो मंजर देखने वाला होगा। तो हजरत रिजवान दरोगा जन्नत उधर बदर में आए कि मैं उनको पहचानूं जो अली को अली कहते हैं, जो बुग़्ज़े अली रखते हैं, मैं उनको भी पहचानूं। इस वजह से ये नारा हजरत रिजवान का है, ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़कार, ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़कार। 5 नारे 45 सवा लाख नारा हैदरी। अर्ज है कि जनाब हैदर करार शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला की तलवार का वार, वो हिजरत की रात तलवार वाला बंदा चाहिए था ना, उनको किस उज़र से छोड़ के वो मैं अर्ज करता हूँ। अब जनाब हजरत हैदर करार ने आगे बढ़ के उन्होंने कहा पहला वार कर लो जो करनी है। तुम मुझे जानते तो तुम हो, मैं वही हूँ जिसके आगे भागे थे तुम बदर के मैदान में, मैं वही अली हूँ। उस वक्त मैं छोटा था, बड़ा हो आया हूँ। उस वक्त 22 बरस कुछ महीने की उम्र थी। इस कम उम्री में बड़े पुराने जंगजू के साथ पीछा पड़ गया, मगर जनाब हैदर करार ने पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी आमादगी के साथ ललकारा, कहा करो जो कर सकते हो। उसने वार किया, मौला मुर्तज़ा ने बाएं हाथ की ढाल पे उसको ले लिया। अब दूसरे वार के लिए संभलना चाहता है, वो घोड़े पर है, हैदर करार पा प्यादा है, जंप करके एक तलवार मारी, हेलमेट खुल गया, लोहे की टोपी वो खुल गई, खोपरी को लगी, खोपरी के 2 टुकड़े हो गई, बाडी को लगी, बाडी 2 टुकड़े हो गई, जीन को लगी, जीन 2 टुकड़े हो गई, घोड़े को लगी, घोड़ा 2 टुकड़े हो गया, और वो जबले सला में वो तलवार चली गई। वो शगाफ मैंने अपनी आंखों से देखा है मदीना तैयबा में। मौजूदा वक्त में इन बदअकीदा लोगों ने उसको खत्म किया है। उस वक्त जिस वक्त मैं सन 71-72 में वहां था, तो मैंने अपनी आंखों से वो देखा है। वो शगाफ जो जनाब हैदर करार की तलवार का शगाफ था वो मौजूद था। इसका मतलब ये कि जनाब हैदर की तलवार, हैदर करार की तलवार ने बेड़े पार करके रख दिए। और सरकार फरमा ज़रबत अलीयिन यौम खंदका अफ़ज़ल मिन इबादात उम्मती इला यौमिल क़ियामा, अली की एक वार, अली का एक वार, मेरी जो आज की तारीख हजरत हैदर करार ने वार किया है, ये एक तराजू पर रखा जाए, पूरी उम्मत के अमाल एक तराजू पर क़यामत तक रखे जाएं, तो अली का एक वार वजनी है। इस पर ज्यादा आगे नहीं जाते, ये बात आपकी समझ में आ जानी। तलवार का काम था ये नेज़े का, नेज़ा मारने का ये मतलब जो आज आप कहते हैं बागड़ी ऐसे ही चलती है, तो बागड़ी ऐसे, गागड़ी ऐसे ही चलती है। वो पता है ये फन क्या था? ये फन असल में कीला उखाड़ने का लिए नहीं था, ये एक्सरसाइज थी, निशाना पकाने के लिए। असल में ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता था। दुश्मन का रिसाला भी सामने मौजूद है, इधर का रिसाला भी सामने मौजूद है। अब दुश्मन पर हमला कर रहा है, एक आदमी घोड़ा दौड़ा के जाता है, एक आदमी को निशाना बनाता है, जाकर उसके सीने में वो नेज़ा मारता है, और सीने से वो नेज़ा पार हो जाता है। अब वो अगर ढीला सा आदमी है तो बीचे वो नेज़ा बीच ही रहा घोड़ा, और खुद भी मारा गया। उस वक्त उस शाह सवार की ड्यूटी है कि एक हाथ पर नेज़े पर बंदे को लेके उसी रफ्तार के घोड़े दौड़ाते हुए पार हो जाए। अभी उसको उधर फेंका, दूसरा बार फिर से किया, इस तरह वो हमले होते थे बार बार। ये नेज़े का इस्तेमाल था, समझो। ये बागड़ी यूं थी। इसका जो पूरी कायनात में माहिर इंसान है वो अली मुर्तज़ा। चुडू जे जने ना पुत्रा दाना में फलाने पुत्र खान ना पुत्रा, मैं तो अली ना पुत्रा, जिला कोई झगड़ा मारने लगा करना वाला मैं आखना मैं अली ना पुत्रा। नहीं तो साना मुकाबला नहीं करी सकना, अली ना कोई मुकाबला नहीं किया तो साना कौन कर सी। अर्थ है कई लोग दौड़ भाग के जो सैयद बने हैं ना,
ان کے اندر یہ جوہر نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھا جب مشکل وقت پڑتا ہے نا تو ان کی لاتیں کانپنے لگتی ہیں. یہ دلی کے زمانے میں یہ فسادات ہوئے تھے نا تو میں اس وقت دلی تھا فتح پوری میں, تو وہاں سے کتابیں لے کر کے ہم چلے. ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا آزاد کشمیر کا, وہ کہتا تھا میں سید ہوں. میں نے کہا ایک تو تیری شکل سیدوں والی نہیں ہے. سید بدصورت سے بدصورت بھی دیکھیں لیکن کچھ نہ کچھ کشش ان کے ہوتی. یہ افریقہ کے سادات دیکھیں ان کے چہرے پر بھی ایک کشش ہوتی ہے, اور وہ اس کو گر والا بندہ جان سکتا, عام آدمی نہیں جان سکتا. دوسرا یہ سید غریب ہوں امیر ہوں سخاوت کا جذبہ انہیں ہوتا ہے, وہ تجھ میں نہیں ہے. تیسری بات سید غریب سے غریب ہو کمزور سے کمزور ہو بزدل نہیں ہوتا, تو بزدل نہیں ہوگا. اور سچ مجھ جب وہاں سے نکل بات بڑی لمبی ہے. اس میں ایک چھوٹے شاہ تھے وہ بھی کشمیر کے تھے, تو وہ جوان آدمی تھا. میں اس وقت درمیانی عمر میں تھا. راستے میں ہندوؤں کی آرمی نے ہمیں گھیر لیا, لڑائی شروع ہو گئی. میرے سر میں بھی کافی زخم ہیں اس وقت کی لڑائی کے. وہ چھوڑ کے نا دلی کے باہر کے جاؤ تو کالی مرچوں کے درخت ہیں کافی. جو آدمی دلی جاتے رہتے ہیں ان کو یہ پتا ہے وہ کالی مرچوں کے جنگل ہیں. حتیٰ کہ صوفی سرمد رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار دلی مسجد کی جو بڑا گیٹ ہے اس کے سامنے تھا, آج کل تو سنا روزہ بنا دیا انہوں نے. وہاں پہلے صرف ایک مزار ہوتا تھا, ان کے سرانے بھی کالی مرچ کا پیڑ تھا. اور اسے وہ جتنے باغ تھے نا لال قلعے تک, کسی زمانے میں یہ شہزادوں کی کالونی تھی. انہوں نے انگریزوں نے بلڈوزر لگا کے ان کو کالونیوں کو گرا دیا تھا کہ جب کبھی ان کو پرانے محلات دکھائی دیں گے تو ان کو پرانا جنون جاگے گا, اس لیے ان کو مٹائی دو. صرف مسجد چھوڑی تھی اور لال قلعہ چھوڑا تھا جو دریائے جمنا کے کنارے پر ہے. تو یہ درمیان میں انہوں نے کالی مرچوں کے پودے لگائے تھے, وہ پیڑ بن گئے تھے. اس طرح جا بجا کالی مرچوں کے جنگل تھے. جو ہم وہاں سے نکلے تو وہ جو ہی دیکھا نا آرمی آ رہی ہے تو وہ ایسا اسے کیا کتابیں نیچے پھینک کے تو خود اس پیڑ پہ چڑھ گیا. میں نے کہا یار حبیب الرحمان شاہ یہ پیڑ پہ کیوں چڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جان بچانی بھی فرض ہے. میں نے کہا اس بزدلی سے جان نہ کبھی بچا کرتی ہے نہ فرض ہے. میں کہا تم کیا کرو؟ میں نے کہا میں تو علی کی اولاد میں سے لڑوں گا, ہتھیار نہیں ڈالوں گا. اس چھوٹے شاہ سے پوچھا, بڑا کند ذہن آدمی تھا چھوٹے شاہ. میرا کلاس فیلو تھا لیکن ایک کلاس میں کلاس فیلو تھا, 20 کلاسوں میں اور جگہ پڑھتا تھا, میرے ساتھ وہ نہیں تھا. اس کو ایک ہی سبق تیار نہیں ہوتا تھا, میں 20 تیار کر لیتا تھا. یہ فرق تھا مجھ میں اور اس میں, لیکن تھا وہ صحیح نسب صحیح. میں نے کہا تیری کیا رائے؟ انہوں نے کہا تیرے متعلق تو مجھے پتا نہیں کہ تو سید ہے بھی کہ نہیں. میں نے کہا میں پکڑ کے اسی وقت گرا لوں گا, ماروں گا اتنا. یہ وہ سن سکتا ہے جو سچ مجھ اولاد رسول میں سنو. میں نے پکڑ کے سچ مجھ گرا لیا. میں نے کہا جب تک وہ تھے تجھے میں یہ سمجھا کے چھوڑتا ہوں کہ میں سید ہوں کہ نہیں. اب وہ کہتا ہے ہاں میں مانتا ہوں تو سید ہے. میں نے کہا اب لڑائی کے وقت پتا چلے گا سید اصلی سید ہے کون. جناب لڑے, لیکن بعد میں جس وقت مسلم آرمی آئی تو ہمیں پتا چلا ہمیں بھی زخم ہوئے ہیں. لڑائی کے دوران بالکل نہیں پتا چلا, اور اتنی زبردست تابڑ توڑ لڑائی ہوئی. وہ آدمی جو لڑائی کے دوران یکا یک فائرنگ کی آواز آئی تو وہ ہندو بھاگنے لگے. اس وقت وہ چھوٹے شاہ کہتا ہے اب ان کی اور آرمی آ گئی. میں نے کہا پاگل اگر ان کی آرمی ہوتی ہے بھاگتے کیوں؟ اب اللہ کا یاد کر کے ان کا پیچھا کرو. خوب مزے سے ان کا مقابلہ کیا, جو ہوا سو ہوا. وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جی. جب وہ آرمی آ گئی اتنے میں یہ بھی حبیب الرحمان شاہ بھی نیچے چھلانگ لگا کے آ گیا. تو اب وہ بیٹھنا چاہتا. میں نے کہا تو سید نہیں, تو جھوٹا ہے, ہم تجھے ساتھ نہیں لے جاتے. ان کا مسلمان تو سمجھو نا یار. بٹھا کے لے آئے. سچ مجھے ایک مرتبہ میں جگہ کا نام نہیں لیتا اس لیے کہ جب جگہ کا نام لوں گا تو آپ کو پتہ چلے مولانا ہے, وہ گلے میں پسٹل ڈالا ہوا ہے, کسی یونٹ کونسل کا چیئرمین ہے. میں تقریر کے لیے گیا تو اولیا بھی اگر بتاؤں تو بھی آپ پہچان سے اولیا نہیں بتاتے. اب میں تو اس کو پہچان گیا کیونکہ سچ جو اس کو اولیا بننا تھا بن چکا ہوا تھا. اب میں ایک کم عمر آدمی تھا, میری داڑھی بعد میں آئی ہے, تو وہ اردو بڑی صاف ستھری بولے. تو مجھ سے کہے آپ کی اردو بڑی شاندار ہے, یہ پاکستان کا رہنے والا تو ایسی اردو نہیں بول سکتا. میں نے کہا آپ کی زبان میں بھی چاشنی دلی کی لگتی ہے. میں نے کہا ہاں میں دلی پڑھتا رہا ہوں. میں نے کہا غالباً فتح پوری میں پڑھتے. انہوں نے کہا جی فتح پوری میں پڑھتے. میں نے کہا تمہارے ساتھ اور بھی کوئی پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا 2 سید تھے. میں نے کہا ان میں ذہین کون تھا؟ میں نے کہا وہ پٹواری شاہ بڑا ذہین آدمی تھا, پڑھنے میں بڑا لاک تھا. ہم ایک کلاس میں پڑھتے تھے, 20 کلاسوں میں پڑھا کرتا تھا. میں نے کہا اب اگر تم اسے دیکھو تو پہچان لو؟ میں نے کہا بالکل پہچان لو.
इस तरह मैंने दाढ़ी पे हाथ रख के मैंने पहचानो कौन हूँ, ऐसे करके, लेकिन लगते तो पटवारी शाह हैं। मैंने कहा अब मुझे बतला, अब तू राजा साहब बना फिरता है, याद है मैं तुझे कहा करता था तू झूठा सैयद नहीं है, दौड़ के पाँव पड़ गया। उन्होंने कहा खुदा के लिए मेरा पर्दा जाहिर न कीजिए। झूठे मूठे लोगों में ये जौहर नहीं होते। हजरत हैदर करार कद कामत में तमाम सहाबा से छोटे थे, लेकिन जब वार चलते थे पता चलता है कि ये बिजली का कड़का है या तलवार है। अब जिस वजह से उनको छोड़ के गए, अब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का इखलास कहकशां से कहीं बुलंद है। आपकी इसार कुर्बानी लाजवाब है, पूरी उम्मत मुसलमा का सरताज है। लेकिन उनको छोड़ के उनको लेके क्यों गए? उनके लेने के बारे में शिया की बहुत बरतरीन किताब का हवाला पेश किया कि उसमें बताया कि वही आई कि इसको साथ ले जा। अगर तुम्हारी अपनी किताब ये कहे कि उनकी वफा के बारे में वही आई हुई है, तो उस वही को झूठा कहोगे तो फिर सिद्दीक अकबर पर कोई बात करोगे ना। न तुम अपनी किताब को झूठा कह सको, न सिद्दीक अकबर पर बात कोई कर सको। अब उनको हजरत हैदर करार को छोड़ा क्यों? का दरअसल कायदा है कानून अरब में और कानून इस्लाम में भी कि जिस वक्त कोई अमानत रखी जाए, या वो खुद अदा करे या उसकी आले बैत में से कोई अदा करे। कोई मायदा किया हुआ है उसको तोड़े, या वो खुद तोड़े या उसकी आले बैत का कोई बंदा तोड़े। चूंकि मेरे पास बहुत सारी अमानतें हैं, वो सिद्दीक अकबर भी अदा कर सकते हैं। गो के सिद्दीक अकबर पूरी उम्मत का से अफजल है, मगर मेरी आले बैत में से नहीं है। इसलिए अगर ये अमानतें वापस करे तो वो अदायगी तस्लीम नहीं होगी। ला युअद्दे अन्नी इल्ला अली इल्ला अना औ अली, मेरी तरफ से कोई अदायगी नहीं कर सकता, या मैं कर सकता हूँ या अली कर सकता है। अब जो ये खुजली हर वक्त रहती है, ये कुल्लो तकीयन नकीयन फहुवा अली, हर मुत्तकी परहेजगार आदमी मेरी आल में से है। सिद्दीक अकबर जैसा मुत्तकी बराबर का तो होना बहस ही नहीं, उनके करीब का भी मुत्तकी पूरी उम्मत में कौन गुजरा है? अगर पहले नहीं गुजरा अब कैसे हो सकता है? अगर वो इतने तकवे के होते हुए आले मोहम्मद में से नहीं है तो तू कौन होता है? ये वजह थी कि उनको साथ लेके गए, उनको साथ यहाँ छोड़ के गए। उनको छोड़ के क्यों गए? इनको लेके क्यों गए? उन्हें इसलिए छोड़ के गए कि तेरा लेना हुब्बे नबी है मेरे अली, और मेरे अली है हुब्बे नबी। लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं माँ बहन पिया, कुछ फर्क नहीं माँ बहन पिया। अब दो चार जुमले सिद्दीक अकबर की शान में और समात फरमा लें। मैं एक घंटे भर का टारगेट था, अब उससे ऊपर नहीं जाना चाहता। बूढ़ा आदमी हूँ, अब मुझे अपना कुछ ख्याल रखना पड़ता है। पहले वक्त में तो कुछ नहीं ख्याल किया करता था, लेकिन अब कुछ ख्याल आने लगा है। मेरे साथ के तो सारे साथी मर गए हुए, मैं ही एक बाकी हूँ। तो अर्ज है हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का देखना अकीदा क्या है। आज सिद्दीक अकबर के मानने वाले खारजी भी हैं, देवबंदी भी हैं, आले हदीस भी हैं। सिवाय शिया के सब सिद्दीक अकबर को पूरी उम्मत मानने वाली है। मुअतज़िला भी हजरत सिद्दीक अकबर को मानते। लेकिन देखना यह है कि सिद्दीक अकबर अगर पूरी उम्मत से अफजल है तो फिर उसका अकीदा भी पूरी उम्मत से अफजल हुआ होगा ना। जिसका अकीदा गलत हो वो अफजल कैसे हो सकता है? नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत सिद्दीक अकबर ने बबूल के कांटे पहने हुए, अलैहि बितिन फिसतिन, लफ्ज़ तिन फिसा इस्तेमाल होता है। इन्हें टाट का कुर्ता, टाट इंसानों के पहनने की चीज नहीं थी। उस वक्त घोड़ों की पुष्ट पर, इसको तारू कहते थे, तारू के तौर पर घोड़े की पुष्ट पर पहले उसे डालते थे, उसके ऊपर जीन लगाया करते थे ताकि घोड़ा जख्मी न हो। तो उस टाट का कुर्ता सिद्दीक अकबर ने पहना हुआ है। जबकि पूरे हिजाज में हजरत सईदा खदीजा कुबरा के बाद सबसे ज्यादा अमीर आदमी हजरत सिद्दीक अकबर की जात थी, और सबसे बड़ा सियासी तौर पर मुक्तदिर और साहिब मकाम आदमी हजरत सिद्दीक अकबर की जात थी। इतना अमीर तरीन होकर, इतना ज़हीन तरीन होकर, इतना काबिल तरीन होकर, इतना इंतहाई तजुर्बाकार होकर, पूरी सोसाइटी पर सवार होने के बाद आज ये नौबत पहुंची है कि टाट का कुर्ता पहना हुआ है। अब जनाब टाट का कुर्ता है, बबूल के कांटे हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने
تاریخ الخلفاء شریف کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے۔ اس حدیث پر کمزوری کے کئی ایک الزامات محدثین نے عائد کیے ہیں، مگر یاد رکھیں جس بارے میں حدیث کا قوی ہونا شرط ہے یا قطعی الدلالت ہونا شرط ہے وہ مقامات ہیں جو عقائد کے ہیں، عقائد کے، اور وہ عقائد جن کو عقائد یقینیہ کہتے ہیں، عقائد ظنیہ کے لیے بھی ایک حدیث جو کمزور ہو وہ قابل قبول ہوتا ہے۔ جو عقائد یقینیہ عقائد قطعیہ ہیں ان کے لیے حدیث کا قطعی ہونا کا شرط ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو حدود ہیں، یعنی پھانسی کی سزا ہے، سنگسار کی سزا ہے، یہ جو حدود ہیں ان کے بارے میں کمزور حدیث استعمال نہیں ہوتی، کیونکہ ایک کی جان ضائع ہونے کا چانس ہے اور ایک معمولی کمزور دلیل کی بنیاد پر اس کو پھانسی نہیں دیا جا سکتا، سنگسار نہیں کیا جا سکتا، قصاص نہیں لیا جا سکتا، ایسے بارے میں کمزور حدیث استعمال نہیں۔ جہاں تک فضائل کا سوال، فضائل میں کمزور حدیث معتبر ہے، اور فضائل بھی صدیق اکبر کے ہوں جن کی افضلیت پر تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے سوائے روافظ کے، سب مانتے ہیں کہ وہ سب سے افضل ہیں۔ اگر وہ سب سے افضل ہیں اور ان کے بارے میں حدیث ہے تو کمزور ہو تو بھی معتبر ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے، کبھی کبھی مجھے کہنا پڑتا ہے جی یہ حدیث کمزور ہے، یار حدیث تو ہے، کیا کروں، حدیث ہے کمزور تو ہے نا جی، ابا ہیں، ابا جی ہیں، کمزور ہیں، تو کیا کمزور ہو کے ابا جی نہیں رہے؟ جس طرح کمزور ہو کے ابا جی رہتا ہے اسی طرح حدیث بھی کمزور ہو کے حدیث رہتی ہے۔ کیا بات۔ اب وردیاں بدلنے کا سوال، یہ بھی ایک دن ہے جہاں حضرت جبریل امین نے ٹاٹ کا کرتا پہنا ہوا ہے اور اللہ بدل کے آئے، وہ بھی سرکار دو عالم الاسلام کے لیے آسمانی حوروں کا، جنتی حوروں کا لباس بدلا ہے، غلمان بہشتی کا، جس تاریخ سرکار کا میلاد پاک ہوا ہے، جس تاریخ سرکار کا معراج ہوئی ہے اس تاریخ بھی لباس بدلے ہیں۔ اور یہ جو جھگڑا ہے وہ جی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ میں اگر آپ سے یہ پوچھ لوں کہ جن کو پیدا ہی جنت میں کیا جائے گا وہ کس عمل کے ذریعے سے جنت میں گئے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جن کو پیدا ہی جنت میں کیا، جن کو پیدا ہی جنت میں کیا ان کے لیے کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ جنت کے عمل کے بغیر جنت نہیں ملتی؟ وہ نظام عدل میں عمل کے بغیر نہیں ملتی، نظام فضل میں ملتی ہے۔ ہاں نظام فضل میں ملتی ہے۔ اہل بیت کے جو فضائل ہیں یہ نظام فضل کے ہیں۔ وَكَانَ فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، پروردگار کا سرکار پر فضل عظیم ہے فضل ہے۔ اجر اس کو کہتے ہیں جو عمل کے بدلے میں ہو، فضل اس کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں عمل کوئی نہ ہو، حاکم کی مرضی نہیں، سرکار پر یہ فضل کے قصے ہیں۔ سمجھ آئی یہ بات؟ ہاں۔ اب حضرت جبریل امین آئے اور اگر کہنے لگے کہ صدیق اکبر کا یہ حال کیوں ہے، سرکار نے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی وہ دیکھنے والی ہے۔ فرمایا وَأَنفَقَ مَالَهُ وَزِعَاهُ وَأَقَارَهُ فِي سَبِيلِي، اس نے اپنی جائیداد بھی، اس نے اپنا مال بھی، اسے جائیداد منقولہ بھی، جائیداد غیر منقولہ بھی، موویبل بھی، اموویبل بھی، ساری کی ساری وہ مجھ پر خرچ کر ڈالی ہے۔ حدیث کے مختلف الفاظ ہیں، اس کو کہتے تطرق فی الحدیث، یعنی مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف محدثین نے روایت کی ہیں، اگر ایک روایت میں نہ ملیں گے یہ الفاظ دوسری روایت میں مل جائیں گے، لیکن حاصل اس کا یہی ہے جو کچھ اس کے پاس تھا، آسان لفظوں میں جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے مجھ پر خرچ کر ڈالا ہے۔ اس کو ہاں اس کا قانونی طور پر کیا اس کا نام ہوگا؟ کتاب الاقرار۔ کتاب الاقرار میں یہ تسلیم کر لیتا ہوں کہ میں نے اس مولانا کا 1,00,000 پاؤنڈ مجھے دینا ہے، میں اس کا مقروض ہوں، اس کا نام ہے کتاب الاقرار۔ اگر میں مر جاؤں میری جائیداد پر دعویٰ کر کے یہ اپنا 1,00,000 پاؤنڈ وصول کر سکتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ مر جائیں ان کی اولاد دعویٰ کر کے وہ مجھ سے وصول کر سکتی ہے۔ یہ جس طرح جائیداد جاتی ہے وراثت میں اس طرح اقرار بھی وراثت میں جاتا ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے چانس ہے کہ وہ اپنی تمام جائیداد کی ریکوری کا سرکار پر دعویٰ کریں اور کہیں یا رسول اللہ مجھے واپس کر دیں، کر سکتے ہیں۔ آپ کی اولاد میں سے کوئی کرے وہ کر سکتا ہے۔ اب اس جگہ صدیق اکبر کا عقیدہ سمجھ لے ساری زندگی بدل جائے گی۔ وہ کیا عقیدہ ہے؟ جبریل امین گئے، واپس آئے، رب کی طرف سے پیغام لائے، رب نے پیغام بھیجا ہے کہ صدیق اکبر کو کہو کہ جو کچھ خرچ کیا ہے سارے کا سارا آج ہم واپس کرنا چاہتے ہیں، اجر بھی دیں گے لیکن تمہارا جو ہے نا کیپٹل فنڈ وہ تمہیں واپس کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں جو کچھ تم نے میرے یار پر خرچ کیا ہے
میرا یار کوئی بے وارث تو نہیں ہے نا، ہم واپس کرنا چاہتے ہیں، لو بتاؤ کتنا ہے۔ حضرت جبریل امین نے حضرت صدیق اکبر نے جو جواب دیا وہ عقیدے کی اساس ہے، عقیدے کی بنیاد ہے۔ کیا؟ حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ نہ ہی میں نہ ہی میرا مال مگر آپ کے لیے ہے۔ قواعد عربیہ کے مطابق قصر کی ترکیب ہے، اس کا معنی یہ ہے میری جان کا اور میرے مال کا، جو پہلے کمایا تھا اس کا، جو آج میرے پاس ہے اس کا، جو آئندہ کماؤں گا، کوئی بھی مالک نہیں، نہ میں مالک ہوں نہ میری اولاد، اس کے صرف اور صرف آپ مالک ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر۔ اب عقیدے کا پتہ چلا کہ نہیں؟ اب جو صدیق اکبر والا عقیدہ رکھتا ہے وہ کہتا ہے میں غلام رسول نام نہیں رکھتا، عبد رسول نام نہیں رکھتا، معلومات تیرا خارجیوں والا عقیدہ ہے۔ صدیق اکبر والا عقیدہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں غلام ہوں۔ کیوں بھئی؟ نبیوں کا قاعدہ کیا ہے؟ جس وقت کوئی ویلیویبل چیز ہو اس کے ساتھ لام استعمال ہو، وہ لام تملیک کا ہوتا ہے۔ حل انا و مالی، مال کا لفظ موجود ہے، الا لکا یہ لام تملیک کا ہے، یعنی اس کا نہ میں مالک ہوں نہ اور کوئی مالک ہے۔ العبد وما فی یدہ کان لمولہ ہو، یہ ہمارے سول لا کی رولنگ ہے کہ غلام خود بھی اور غلام جو کچھ کمائے یہ سارے کا سارا اس کے ماسٹر کا ہوتا ہے، اس کے مالک کا ہوتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ساری امت سے افضل صحیح، آسمانی قدسیوں کی نگاہوں میں معظم ترین صحیح، مجھے ساری بزم انسانیت بعد از انبیاء افضل بے شک سمجھتی پھرے، لیکن میں یہ کہوں گا یا رسول اللہ میں کل بھی غلام تھا، آج بھی غلام ہوں، آئندہ بھی غلام رہوں گا، آپ میرے مالک تھے بھی، ہیں بھی اور رہیں گے بھی، تو پھر میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا کہتے میں مال پر راضی ہو جاؤں، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر لیں گے ہم تیری دیوار کی طرف، اصل میاں بریلوی کا کلام، منہ پھیر لیں گے ہم تیری دیوار کی طرف۔ یا رسول اللہ یہ پیسے اور جنت کی منڈیاں اور ہیں، ہم جن لوگوں میں ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک منڈی لگی تھی جس میں رب نے، کل میں نے عرض کیا تھا نا، جس میں جنت دی گئی، جانیں اور مال خرید لیے گئے۔ ایک طبقہ اٹھا، انہوں نے کہا یا پروردگار جان بھی لے لے، مال بھی لے لے، جنت بھی رہنے ہی دے۔ کیوں؟ کہ دل کردہ ہے سونیا ہر ویلے تینوں کول بہا کے تکدا رواں، سارا جسم میرا اکھ بن جاوے نہ محتاج کسے میں اکھ دا رواں، نہ محتاج کسے میں اکھ دا رواں۔ آخری بات، اے صدیق اکبر یہ میرا رسول تیرا بھی محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے، میں دیکھنا چاہوں گا، پرائیویسی کریٹ کروں گا، میں تنہائی مہیا کروں گا، پر عرش پر بٹھا کے کروں گا، تو اس کے ساتھ ملاقات کرنا چاہے گا تو غار میں لے جائے گا، شام مداخلت کرنا چاہے گا تو نہیں کرنے دے گا، ادھر تو بیٹھ کے دیکھ، ادھر میں بیٹھ کے دیکھوں، رخ سے نقاب الٹ دو کہ ہم دیکھ لیں تمہیں، رخ سے نقاب الٹ دو کہ ہم دیکھ لیں تمہیں، اور تنظیم کائنات بھی زیر و زبر نہ ہو۔ پرائیویسی کی وجہ سمجھ آئی ہے؟
اگر اس کی جھلکیاں دیکھے گی دنیا تو دنیا کا عدم لازم آ جائے گا. تنظیم کائنات بھی زیر و زبر نہ. سرکار کے میلاد والی تاریخ نہیں بتا دی جناب سیدہ مائی شفا والدہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جات صحابت بیضاء فغشیت ہو فغیبت ہو انی. ایک بدلیاں آئیں سفید رنگ کے بادل جنہوں نے آ کر سرکار کو گھیر لیا اور انہوں نے ہم سے سرکار کو اوجل کر لیا. اس ادیک آواز آ رہی تھی بخ بخ قبض محمد علی مقالید السماوات والارض. قربان جائیں اس ذات پاک کے کہ جس نے زمین و آسمانوں کے خزانوں کی چابیوں پر قبضہ کر لیا. مولا کریم اگر وہ چابیاں دینی تھی تو وہ بادلوں کا ٹینٹ کیوں بنایا؟ کا رخ سے نکاح الٹ دو کہ ہم دیکھ لیں تمہیں اور تنظیم کائنات بھی زیر و زبر نہ ہو. میں عرش پر دیکھوں گا تو غار میں دیکھ. وما علینا الا البلاغ.